الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ دوستو عزیز ساتھیو، رمضان کا ایک جمعہ اور باقی ہے اور اس سے پہلے جمعہ میں زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. بہت سے لوگوں سے بڑا نفع ہوا. امت کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ الٹپ نکالتا، اور امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں نکالتا، ان کو معلوم نہیں ہے زکوٰۃ کے مسائل. اس وجہ سے زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، تاکہ ابھی بہت سے ایسے مسائل ہیں زکوٰۃ کے جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا بہت ضروری ہے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اندر بے دینی کی وجہ سے زکوٰۃ کتنی رکی ہوئی ہے. اسی وجہ سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر امت یعنی مسلمان زکوٰۃ حساب کر کے صحیح نکال دیں تو پھر کوئی بھی غریب نہیں رہے. اللہ کا ایک نظام ہے اس دنیا کے چلانے کا. اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اتنے ہی غریب رکھتے ہیں جتنے مالدار ہوتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اس لیے کہ وہ خالق ہے نا، وہ خالق ہیں، وہ ہر ایک کو روزی پہنچانا ان کے ذمہ ہے. اس وجہ سے خالق نے کیا کیا، اتنے مالدار رکھے جتنے غریب ہے. اگر مکمل ان کی زکوٰۃ اگر غریبوں میں آ جائے تو کوئی غریب نہ رہے. اور معیشت کو مستحکم کرنے کا کسی مذہب میں اتنا جامع نظام نہیں ہے جتنا جامع نظام اسلام کے اندر. غلط یہ کہ عنوان بدل جائے گا، مجھے دوسری بات کرنی ہے. مجھے تو اس وقت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک نے، کیونکہ اعتکاف بھی آج سے بیٹھنا ہے بہت سے لوگوں کو، اور شب قدر کا مسئلہ بھی درپیش ہے کہ امت کے اندر شب قدر کے سلسلے میں کتنی لاپرواہی ہے. اور ہمارا امت کا ایک بڑا طبقہ مسجد سے دور رمضان میں بھی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو روزے ہی نہیں رکھتا، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تراویح نہیں پڑھ رہا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو علی اعلان روزے میں کھا رہا ہے اور پی رہا، سگریٹ پی رہا اور چائے پی رہا اور ہوٹل پہ بیٹھ کے پی رہا ہے. اور بازو بیٹھنے والے مسلمان کو اتنا غصہ بھی نہیں آتا کہ پیشانی پہ بل آ جائے. اتنا ایمان زیرو پہ. بولنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت ہی نہیں ہے. یہ تو کہہ سکتے نہیں کیا کر رہا ہے، رمضان نہیں ہے، ناقدری کر رہا ہے. اٹھا کے اس کو بھیجا دیتے پکڑ کہ لوگوں کے سامنے روزے دار ہیں، ان کے سامنے کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہنے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ کہہ بھی سکے. اور یہ اللہ پاک خالق ہیں، اور اللہ پاک جیسے بدن کی ضروریات کے خالق ہیں، اللہ پاک ایسے ہی روح کی ضروریات کے خالق ہیں. بات تھوڑی سی لمبی چوڑی ہے مگر سمجھ لیجئے بات، زندگی کے ہر شعبے میں کام آئے گی. یہ بات یہ اپنی بات نہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں. اللہ نے جسم کو بنایا تو جسم کی ضروریات بھی بنائیں.
اور ساری ضروریات کو اللہ پاک نے ایک زمین کا جو گودام ہے اس کے اندر رکھ دیا. ایک اوپر گودام ہوتا ہے انسانوں کا، ایک خالق کا گودام ہے. خالق کا جو گودام ہے وہ زمین کے نیچے ہے. سونا ہے، چاندی ہے، معدنیات ہے، اور لوہا ہے، اور کس کے اندر کھیتی ہے، باڑی ہے، آلو ہے، چاول ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، پورے گودام بھرا ہوا ہے. لوگوں کو اس گودام سے لینے کا طریقہ نہیں معلوم. اس گودام سے لینے کا طریقہ خالق سے رب پیدا کرنے پر ملتا ہے. یہ گودام سے لینے کا طریقہ خالق سے. اگر آپ کے پاس ایک دکان ہے اور دکان بہت بڑی دکان ہے، تو اگر نوکر سیٹ سے کہنے لگے یا سیٹ کے گھر والے ہی کہنے لگے کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا، تو نوکر تو سیٹ کیا کہے گا، یا گھر کے بیوی بچے سے سیٹ کیا کہے گا، مالک مکان کیا کہے گا، یا شوہر کیا کہے گا، ارے گودام میں بہت ہے، گودام پہ یقین بہت ہے، بے فکری ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. ایسی خالق کا گودام نیچے ہے، بندوں کو کہیں کی فکر ہے، خالق کے گودام میں بہت رکھا ہوا ہے. واٹر ورکرز بھی نیچے ہے، اللہ کا نظام غیبی کے تحت پورا واٹر نیچے ہے. تو اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ بدن کی جتنی ضروریات ہیں اللہ پاک نے زمین کے اندر رہتی گودام میں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ چھت بنایا تو چھت میں روشنی بنائی کہ انسان کو بلب کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. ایک سورج کا بلب رکھ دیا، ایک چاند کا بلب رکھ دیا. اور بہت زیادہ قمقموں کی ضرورت تھی نا، انسان قمقموں کو بھی پسند کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی لائٹ کو، تو اس ستاروں کو پیدا کر دیا، لو تب اور پورے ستارے. اور اس ستاروں کا نظام ایسا بنایا کہ انسان کی ہڈیوں میں جتنا ماؤں ہے نا وہ ستاروں سے بنتا ہے. یہ ہڈیوں کا گودا، یہ ہڈیوں کا روغن، یہ ستاروں کی روشنی سے بنتا ہے جسم کے اندر. اللہ پاک کا نظام غیبی ہے. اور اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ پھلوں کے اندر جو رس آتا ہے بعض پھل وہ ستاروں سے آتا ہے. اس وجہ ستارے بھی ضروری ہیں، چاند بھی ضروری ہے، سورج بھی ضروری ہے. آم پکتا ہے تو سورج کی حرارت سے پکتا ہے، سورج اتنا ضروری ہے. جتنی گرمی ہوگی اتنا آم میٹھا ہوگا، جتنی گرمی ہوگی اتنا انگور میٹھا ہوگا، کیونکہ سورج ضروری ہے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے. نظام سمجھاؤ تو یہ نظام میں بات ختم ہو جائے گی، مجھے تو بہت اہم بات کرنی ہے آگے. تو اور یہ کہ اللہ بدن کے خالق ہیں، تو اس طریقے سے ضروریات بھی اللہ نے پوری پیدا کی. مختصراً یہ ہے کہ جیسے اللہ بدن کے خالق ہیں ایسے اللہ روح کے بھی خالق ہیں. تو دیکھو بدن کو یہ کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، وٹامنس کی ضرورت ہے. جسم میں جتنے وٹامنس ہیں ان کی ضرورت ہے، تو اللہ نے پوری غذاؤں میں پھیلا دی، پھلوں میں پھیلا دی. تو کھاؤ، تمہاری جسم کو یہ وٹامن سی، بی، سی اس کی ضرورت ہے، اس میں یہ ہے، پالک میں یہ ہے، آلو میں یہ ہے، گوشت میں یہ ہے، ساری وٹامن پھیلا دی. دیکھو اللہ نے پھیلائی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ وٹامنس کھاتا ہے تو آدمی، اس وجہ سے وٹامنس کی کمی ہے تو ڈاکٹر لکھتا ہے وٹامنس کی گولی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کمی ہے، ای کی کمی ہے تو اتنی گولی ہے، بی کی کمی ہے تو یہ ہے، سی کی کمی ہے تو یہ ہے، دیکھو اس غذا کو زیادہ استعمال کرو. ایسا کہتا ہے ڈاکٹر، کیونکہ وٹامنس کی ضرورت ہے. اللہ خالق ہے. تو اللہ جیسے بدن کے خالق ہیں، اللہ ایسی روح کے خالق ہیں. اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ کا علم، اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت. یہ روح کی غذا ہے. ذکر کا کرنا، تلاوت کا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا. اور دیکھو یہ ہے روح کی غذا. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس روح کی غذا کا انتظام ایسا کیا کہ حضرات انبیاء کو بھیجا روح کی غذا کے لیے. اللہ کا یہ نظام ہے. اور اس روح کی غذا کی شکلوں کو سوائے نبیوں کو کوئی نہیں کھول سکتا. یہ روح کی غذاؤں کو سوائے نبیوں کے کوئی نہیں کھول سکتا. اب لہذا اللہ پاک خالق ہے تو اللہ پاک کو انتظام بھی کرنا ہے اس روح کی تربیت کے لیے. تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کیا 3 چیزیں دی. ایک دیا بدن، اور ایک دیا مال، اور ایک دیا آبرو، عزت جسے کہتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو ہم خالق ہیں اور تم مخلوق ہو، ہم معبود ہیں اور تم عبد ہو. تمہارا کام کیا ہے وہ تم اپنا کام سوچ لو. ہمارے کام میں تم زیادہ غور و فکر مت کرو. ہمارا کام جو کرنا ہے وہ سسٹمیٹک ہے، پورا سسٹمیٹک کام ہے، اس میں کوئی دخل مت دو. اس میں دخل دو گے پریشان ہو جاؤ گے. تم اپنا کام کرو.
بندے کا معاملہ یہ ہو گیا، وقت نہیں ہے ورنہ اس بات کو کھولتا میں آپ کو، بندے اس میں پریشان ہیں کہ خالق کے کام میں پریشان ہے، اس میں دخل دے رہے، معاملہ اس وجہ سے پریشان ہے، پورے بندے پریشان ہیں۔ ارے اپنے کام میں لگو، وہ خالق کے کام میں لگ رہے ہیں۔ خالق کا کام کیا ہے معلوم؟ خالق کا کام رزق دینا، بندے کا کام نہیں ہے یہ، بندے اس میں لگے ہوئے تو پریشان ہے پورے بندے۔ خالق کا کام ہے عزت دینا، اب عزت تو کوئی بندہ نہیں دے سکتا نا، خالق کا کام ہے وہ، بندے عزت کی تلاش میں پریشان ہیں۔ کیا بتاؤں میں، قرآن نے ان ساری چیزوں کو کھولا ہے۔ تو غور دیجیے کہ بندے کا کام جو ہے، بندہ اپنے کام میں لگا رہے ہیں، اور خالق کا جو کام ہے وہ سسٹمیٹک نظم ضبط کے ساتھ، اس میں کوئی کمی زیادتی کچھ نہیں، وہ تو چلتا رہے گا۔ سورج کو جب نکلنا ہے نکلتا ہے، چاند کو جب نکلنا ہے نکلتا ہے، پھل کو جب آنا ہے آتا ہے، سارا نظام بنایا ہے خالق کا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں عبد بن کے رہو، عبد بن کے رہو۔ عبد کی تفسیر سنو، عبد کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ نے جو آبرو دی اس آبرو کو اللہ کے لیے مٹا دینا، جو آبرو اللہ نے دی اس کو مٹا دینا، اور اللہ نے جو بدن دیا اس بدن کو اللہ کے لیے فنا کر دینا، یہ بندے کا کام، یہ بندے کا کام۔ اور دیکھو اسی کام کے لیے اللہ نے سارا عبادت کا نظام بنایا، ساری عبادتوں کا نظام بنایا اسی کام کے لیے۔ کہیں آبرو کو مٹانا ہے، کہیں بدن کو فنا کرنا ہے، کہیں مال کو لٹانا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے اور یہ اللہ کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک بندے سے مطالبہ کرتے ہیں، تم یہ کام کرو، بندے سے کہا یہ کام کرو، تمہارا کام یہ۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ساری چیزیں بندوں کو دے کر یہ کہا کہ دیکھو تمہاری روح پاک صاف ستھری ہمارے پاس آنا۔ اللہ کے پاس دیکھو یہ روح ہے نا، یہ انسان کا جسم تو بدلتے رہے گا، یہ تو لباس ہے، یہ جیسے کپڑے ہیں نا 2 دن میں 3 دن پہ بدلتے رہتے، ایسی یہ لباس ہے نا، یہ روح کا لباس ہے، یہ ہاتھ پاؤں یہ وہ، اس وجہ سے یہ لباس تو بدلتے رہے گا، روح اپنی جگہ پر رہیں گی، اور انسان نام روح کا ہے، روح ایک ہی رہتی، روح نہیں بدلتی، روح تو اپنی جگہ پر رہے گی، اور یہ کل جائے گی جنت میں تو یہ روح جائے گی۔ کپڑا کوئی سا بھی پہنا دیں گے اللہ میاں، یہ جو ہے نا یہ تو جسم گل سڑ کے سب ختم ہو جائے گا، دوسرا لباس کن پہنائیں گے قیامت میں؟ عجیب و غریب نظام ہے ان کا، تو یہ لباس تو بدلتے رہیں گا لیکن روح نہیں بدلے گی۔ تو اس وجہ سے اس روح کو اللہ سے ملنا اگر ہے تو یہ روح پاک صاف دنیا میں ہو گئی تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ وہ قرب عطا فرمائیں گے۔ بغیر پاک صاف ہوئے روح اللہ سے نہیں مل سکتی، اس کا پاک گواہ بنا ضرور۔ یہی وجہ ہے کہ جنت ایمان کا بدلہ ہے، اور جہنمیوں کو جب جہنم ایمان والوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے جہنم کے ہے پروردگار یہ نکالیں، ان کے ایمان سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی، ایمان جہنم میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تکلیف کے لیے نہیں، دھلائی کے لیے۔ دھلائی میں تو تکلیف ہوتی، کپڑے کو رگڑے تو دھلائی میں بھی تکلیف ہوتی، تکلیف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن عذاب کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا مومن کو، دھلائی کے لیے۔ اب دھلائی کے اللہ پاک کے پاس سسٹم ہے، کیوں؟ یہ روح جانا ہے اللہ کے پاس پاک صاف جنت میں، اگر پاک صاف دنیا میں نہیں کر لیے، غیبت سے ناپاک، چغلی سے ناپاک، حسد سے ناپاک، بغض سے ناپاک، عداوت سے ناپاک، بخل سے ناپاک، لوگوں کو ستانے سے ناپاک، نماز نہیں پڑھنے سے ناپاک، زکات نہیں نکالنے سے ناپاک، سب ناپاک ناپاک بھری ہوئی ہے، تو یہ ناپاک کو اللہ پاک کرنے کا نظام بنائے۔ اللہ پاک نے اس روح کو پاک کرنے کا ایک نظام بنایا، وہ نظام یہ بنایا کہ کبھی اللہ پاک نے رمضان کے روزے رکھ دیے، تو رمضان کے روزے رکھے تو قرآن میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون۔ دیکھو یہ رمضان کے روزے تقوی کے لیے ہے، یعنی صفائی کا انتظام۔ اور اللہ پاک نے بعض مرتبہ کیا کیا؟ صدقہ دو، صدقے سے روح پاک ہوتی ہے، زکات نکالو روح پاک ہوتی ہے،
روزہ رکھو روح پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھو روح پاک ہوتی ہے، ذکر کرو روح پاک ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا نا، ہر چیز کے صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، ہر چیز کے صاف کرنے کا ایک آلہ ہے۔ دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو گے روح پاک ہوگی۔ تو اللہ پاک نے قلب کی صفائی کے لیے اور روح کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے نظام غیبی کے تحت انسانوں کے لیے ایسے موسم لے کر آئے تاکہ ان کی روح پاک ہو جائے۔ کبھی رمضان آیا، کبھی روزے آئے، کبھی زکوٰۃ کا نظام آیا، کبھی صدقے کا نظام آیا، اور کبھی کیا آیا، حج کا نظام آیا، اور کبھی کیا آیا، اعتکاف کا نظام آیا۔ اور یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ روح پاک ہو جائے، اور پاک ہو جائے تو اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ کے قرب کے لیے ہے یہ سارے حالات۔ جو یہ چاہتا ہے اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس نظام میں شریک ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے، صاف کرنے کے نظام میں شریک ہو جائے۔ کیوں؟ ہمارا کام تو یہ کہ اے پروردگار آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ اسی کا نام تو ہے نا عبد۔ عبد کے معنی یہ ہے، انہوں نے کہا مال خرچ کرو، آپ کا مال ہے آپ لے لو، آپ کا مال آپ لے لو۔ یہی تو اللہ نے زکوٰۃ میں یہی تو آزمایا، اللہ نے صدقے میں یہی تو آزمایا، ہم نے دیا تمہارا تو نہیں ہے، اب لہٰذا ہم مانگ رہے بغیر چوں چھیا دل پہ شاہ گزرے ہوئے یہ لے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، بالکل حاضر ہیں، اللہ اکبر، حاضر ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا، یوں کہا تھا، غلام سے کیا کھائے گا؟ جو آقا کھلائے گا۔ کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنائے گا۔ ارے تیری بھی کوئی مرضی ہے نہیں، آقا کھلائے گا تو کھائے گا، آقا پہنائے گا تو پہنے گا، آقا پلائے گا تو پہنے گا۔ وہ کہنے لگا اگر میری مرضی کچھ ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا، میں خود آقا بن جاتا ہے۔ میں غلام کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی نہیں چلتی۔ دیکھو بندے کے معنی اس سے آگے ہیں، بندے کے معنی اس سے آگے، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ مولانا روم کی مثالیں، میری تو نہیں ہے مثالیں، یہ ہے کہ بندہ اس سے آگے، بندہ کیا کرے گا؟ جو آپ کہیں، میں کچھ نہیں کرتا۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پورا بیڑا پار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم فرما بردار ہمارے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار۔ بیوی کو چھوڑو، چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑو، چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑو، چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا۔ کیوں؟ فرما برداری اسی کا نام ہے، جو وہ کرے وہ کرنا۔ اپن کر رہے ویسا، انہوں ایک بول رہے اپن ایک کر رہے، کہاں ہوئے؟ اب مسلمان ہی کہاں ہے؟ اپنی مسلمان نہیں ہے، مومن تو آگے کا نام ہے۔ انہوں ایک بول رہے اپن ایک کر رہے، رانگ سیٹ ہوئی اپنی پوری زندگی، اصل میں نہیں ہے۔ انہوں ایک بول رہے اپن ایک کر رہے، تو اس وجہ سے ابھی تو مسلمان بھی نہیں بنے ہم۔ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ آپ جو کہیں گے وہ کروں گا۔ دیکھو عبد کے معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں، یہ ہے عبد کے معنی، اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں۔ بندے کو اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ میں دنیا میں عبد بن کے آیا ہوں، بندہ بن کے آیا ہوں، خدا بن کے نہیں آیا، حاکم بن کے نہیں آیا، سارے دنیا کے جھگڑے ختم۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام یہ ہے کہ خالق کے ہر حکم کی فرمانبرداری کرنا۔ بندے کا کام ہے خالق کے ہر حکم کی فرمانبرداری کرنا اور اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں فنا کر دینا، یہ ہے بندے کا کام۔ ایک بزرگ ہیں، ان سے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں کہنے لگے میرا حال کیا پوچھتے ہو، میری مرضی سے تو دونوں کائنات چل رہے ہیں۔ عجیب بات تھی، میرا حال کیا پوچھتے ہو، میری مرضی سے تو دونوں کائنات چل رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اللہ توبہ 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 توبہ، کلمہ پڑھو۔ بولے کائے کا کلمہ پڑھو؟ کہنے لگے آپ کی مرضی سے کائنات چل رہی؟ ہاں میری مرضی سے کائنات چل رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، میری مرضی سے یہ کچھ نہیں، میں اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا میری کچھ مرضی نہیں ہے، جو ان کی مرضی وہ میری مرضی،
اس وجہ سے ان کی جو مرضی رہیں گی وہ اس میں بھی رہیں گی، اس وجہ سے میری مرضی سے کہیں نہ چل رہی. یہ ہے، اس کا نام ہے بندہ، اس کا نام ہے بندہ. اپنی دنیا میں کوئی مرضی نہیں ہے. دیکھو کتنا اونچا درجہ ہے بندے کا یہ. اللہ چپی تھوڑی دیتے انعامات. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈال دو. اے اللہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی، میری کوئی مرضی نہیں. آپ کہیں گے یہ، ہاں بالکل ٹھیک، آپ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک. کیوں؟ اسی لیے کہ عبادت نام اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے. عبادت نام نماز کا نہیں ہے، عبادت نام روزے کا نہیں ہے، عبادت نام حج کا نہیں ہے، عبادت نام زکات کا نہیں ہے. اگر عبادت نام نماز کا ہوتا تو مطلب یہ کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت اور استوا کے وقت حرام نماز کیوں ہوتی؟ نماز حرام کیوں ہوتی؟ بھائی نماز تو جب بھی نماز ہے. نہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے اس وجہ سے نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا. عورت کو بولے کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا. ارے ایسا کیسا چلتا؟ کیوں؟ ان کا حکم ہے نہیں پڑھنا. حکم کا نام عبادت ہے. اور روزہ اپنی مرضی سے ہم نہیں رکھ سکتے. اللہ نے کہا رمضان آیا روزہ رکھو. ہم نے کہا ہم بندے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کرتے. رمضان آیا روزہ رکھے. عید کے دن بولے حرام. اب عید کے دن خضوع کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے تو ثواب ہوتا، گناہ ہوتا. حرام ہے روزہ رکھنا عید کے دن. کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے. اللہ کی مرضی کا نام بندگی ہے. اللہ کی مرضی کا نام بندگی ہے. اللہ کی جیسے مرضی ویسے ہماری مرضی. اب بتاؤ اگر کوئی بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے، اللہ سے یہ کہتے اے اللہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی، تو پھر دنیا میں جھگڑا کہے گا، دنیا میں مسئلے کہے گے اور اللہ کتنے راضی ہو جائیں گے. اس وجہ سے ایک بزرگ گزرے ہیں جو پنجاب میں، جن کا نام ہے سائین توکل شاہ. یہ امبالہ کے بزرگ ہیں. امبالہ پنجاب میں ہے ایک علاقہ، وہاں ہے سائین توکل شاہ. انتقال ہو گیا ان کا. تو بہت بڑے اللہ والے تھے اس علاقے میں. تو ان کے مرید تھے جن کا نام تھا شاہ دولہ. ان کے مرید تھے، ان کا نام تھا شاہ دولہ. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پانی آیا. سارے لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پورا پانی اندر آئے گا، پوری بستی غرق ہو جائے گی. تو اس سرزمین کی خاصیت کیا ہے معلوم؟ اس سرزمین کی خاصیت ہے نبیوں کو ماننا. یاد رکھ لیجیے بات میری. ہندوستان کی زمین کی خاصیت ہے بزرگوں کو ماننا. اس مٹی میں بزرگوں کی خاصیت ہے، اس مٹی میں نبیوں کی خاصیت ہے. کیوں؟ سب سے پہلے نبی ہندوستان میں اترے. اللہ کے نبی کا نور مبارک سب سے پہلے ہندوستان میں اترا. آدم کی پیٹھ میں اللہ کے نبی تھے نا. آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو اللہ کے نبی بھی پیشانی میں آئے، نور مبارک آپ کا. تو سب سے پہلے حضور کی نبوت کی کرنے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر اگر آئی ہے تو وہ ہندوستان کی قبیل ہے. اس وجہ سے حدیث میں فرمایا جو ہندوستان میں جہاد کرے گا جہنم حرام. اس وجہ سے 5 لاکھ اولیاء اس سرزمین میں آئے. 5 لاکھ اولیاء اس حدیث کو فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جہنم کی آگ حرام ہے جو دین کی خدمت ہندوستان میں کرے گا. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک مرتبہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس سرزمین کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس سرزمین کی خاصیت ہے بزرگوں کو ماننا. یاد رکھو اس سرزمین کی خاصیت ہے نبیوں کی ماننا. اللہ نے اس وجہ سے دعوت کا مرکز، علم کا مرکز اس ہندوستان کو بنایا. پوری دنیا کی دعوت کا مرکز اللہ نے اس ملک کو قبول کیا ہے. ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حج میں جانے والے کہ اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ اور مطلب یہ کہ اتباع سنت کے ساتھ جو بر صغیر کے لوگ آتے ہیں دنیا کے کسی جگہ سے نہیں آتے. حج میں جتنے لوگ جاتے ہیں عام طور پہ عرب کہہ دیتے ہیں ہندی ہے ہندی ہے ہندی ہے. بر صغیر کے لوگ کہتے ہیں. تو بزرگوں کو ماننا یہاں کی مٹی میں ہے. تو سارے کے سارے لوگ شاہ دولہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ پاک کے آپ مقرب بندے ہیں، اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، آپ ایسا کرو دعا کرو یہ جو ہے نا پانی چلے جائے ادھر چلے جائے، اللہ کا عذاب دکھ رہا ادھر چلے جائے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے ایک پھوڑا اٹھایا، انہوں نے ایک سنبل اٹھایا، کہ چلو. اور ساری قوم گاؤں والے ان کے پیچھے، امبالے کے سارے کا سارے ان کے پیچھے، اور شاہ دولہ آگے آگے اور وہاں گئے اور جانے کے سبل سے کھودنے لگے دیوار کو. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیوار ٹوٹے گی تو پانی بستی میں آئے گا. ہم نے تو آپ کو پانی کو رکوانے کے لیے بلایا تھا، دیوار کو رکوانے کے لیے بلایا تھا، پانی کو اندر آنے کے لیے نہیں بلایا تھا. وہ کہنے لگے او ہو تم اللہ سے میری جنگ کرانا چاہتے ہو؟ جدھر مولا ادھر شاد ہونا. اللہ کا حکم ہے بستی غرق ہونا، شاد اولا کا بھی یہی مرضی ہے بستی غرق ہونا، ان کے مقابلے میں نہیں جاتا. یہ ہے بندگی، اس کا نام. اللہ چاہ رہے ہیں غرق ہونا، ہم بول رہے ہیں اللہ چاہ رہے ہیں کسی کا مرنا، ہم میرے اللہ تیرا آپ کی مرضی ہے مرنا، ہماری مرضی مرنا. یہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی مرضی اگر بندگی اسی کا نام، آپ کی جو مرضی ہماری وہ مرضی، اسی کا نام بندگی ہے. اسی بندگی کے لیے اللہ نے رمضان دیا اور اسی بندگی کے لیے اللہ نے اعتکاف دیا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے دھرنا. یہ دنیا کی زبان سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آتی ہم کو، اس لیے کہ دھرنے ہو چلتے رہتے، لیکن یہ دھرنے میں فرق ہے. یہ بندگی کا دھرنا ہے، یہ بندگی کا دھرنا ہے. وہ دھرنا تو بالکل مفادات کا دھرنا ہے. یہ اپنا اللہ کی غلامی میں آنے کا، اے اللہ ہمارا دھرنا ایسا ہے کہ ہم جو ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اور اپنے آپ کو مٹا کر اپنے آپ کو فنا کر کے تیرے در پہ آئے ہیں. جب تک ہماری جھولی نہیں بھرے گی ہم اس در سے جانے والے نہیں. یہ ہے دھرنا. عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے آدمی اور اللہ سے کہے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب کوئی اعتکاف والا دھرنا دیتا ہے تو پھر اس دھرنے کو ہم نامنظور نہیں کرتے. اعتکاف بیٹھ کے دیکھ لو کوئی نامنظور ہوتا ہی نہیں. آج جس نیت سے جس کام کے لیے اعتکاف بیٹھو گے اللہ اس کو پورا کرے. اللہ کے پاس نامنظوری نہیں ہے اعتکاف. یہ ایسی عبادت ہے اللہ کی اعتکاف کی. ایسا دھرنا ہے یہ، اس دھرنے کے بعد نامنظوری نہیں ہے. کیوں؟ اللہ چاہتے یہ ہے کہ بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جائے، اتنا مانوس ہو جائے. روزے میں تو چھڑایا تھا بیوی کو دن میں، اور روزے میں چھڑایا تھا آدمی سے پینا، اور روزے میں چھڑایا تھا کھانا، لیکن یہ ہے کہ رات میں حلال کیا تھا. کھاؤ پیو سب حلال، رات میں کیا تھا حلال. لیکن یہ ہے کہ پھر یہ اعتکاف کے دھرنے میں اللہ نے کیا بیوی بھی دور، بچے بھی دور، تمہارا گھر بھی دور، تمہارے بازار بھی دور، تمہارے دوستاں بھی دور، سب دور. ہم تو بس اب اپنے مولا سے لو لگانے کے لیے اور اپنے مولا سے قرب کے لیے ہم آ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور اللہ کے پاس دھرنا دے کے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. یہ ہے بندگی، کرنا ہی پڑے گا. ناز ہے ہم کو، ناز ہے نا، کوئی حکومت تھوڑی ہے ان کے اوپر ہماری. وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. دھرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں آپ کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، آپ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، آپ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی شافی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. جو کچھ ہے آپ کے خزانے ہیں، آپ کے خزانے ہیں، لامحدود خزانے ہیں. اور اگر آپ ہم کو دے دیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ اس دھرنے کے لیے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور مفت کا ثواب، جنازہ مت پڑھو ثواب، بیمار کی عیادت مت کرو ثواب، باہر کے کوئی دین کے کام مت کرو ثواب. کیوں؟ مسجد کے گیٹ سے باہر بلا ضرورت شرعیہ اور بلا ضرورت اصلیہ نکلنا جائز نہیں ہے. اگر بلا ضرورت کے اگر کوئی نکلا اعتکاف فاسد. سگریٹ پینا ہے تو جاتے جاتے پیو، پیشاب کو پینا نہیں. اگر کسی کو عادت ہے تو، نہیں تو بولیں گے فتوا آ گیا پینے کا. اگر کسی کو عادت ہے تو جاتے جاتے پی لو، الگ بیٹھ کے مت پیو. جو کام کرنا ہے اپنے ضروریات میں جاتے آتے کر لو، لیکن الگ سے کام کے لیے نہیں نکلنا. نہانا بھی نہیں. اگر مطلب یہ کہ آپ کو اگر غسل واجب ہے تو نہا سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو گرمی کا نہانا نہیں، سردی کا نہانا نہیں، جمعے کا نہانا نہیں، کچھ نہیں. کیوں؟ بس اللہ سے لو لگائے ہوئے. اتنا کہاں وقت ہے نہانے کا، اتنا کہاں وقت ہے مخلوقات میں لگنے کا. ارے بھائی ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو. اللہ چاہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ آ کے ہمارے پاس دھرنا دو، دیکھو کیسی منظوری ملتی ہے. اور دیکھو مفت کا ثواب شب قدر، مست پڑے خراٹے لے ہوئے سو رہے ہیں، جبرائیل آئیں گے آ کے کہیں گے مسافہ تو ملا لے، اللہ کے دھرنا میں ہے اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے لو لگا ہوا ہے. تیرا سونا بھی عبادت ہے، تیرا سونا بھی عبادت ہے، تیرا جاگنا بھی عبادت ہے. اور کوئی عبادت نہیں کر رہا مسجد میں، خالی چپ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے پاس عابد بندوں میں، کچھ نہیں کر رہا، تھک گیا بیٹھا ہوا ہے خالی. عابد بندوں میں لکھتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسجد میں ہمارے گھر میں ہے. ارے کسی مالک کے پاس جاتے ہو
اور کسی شیخ کے پاس جاتے ہو رمضان میں، تم ضرورت مند ہو، تم قرض مند ہو اور تمہارے پاس کپڑوں کی ضرورت ہے اور تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، اگر اللہ نے کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنایا ہے صاحب نصاب، اس کے در پہ جا کے کہتے ہو سیٹھ صاحب ایک لنگی دے دو، سیٹھ صاحب ایک ساڑی دے دو، سیٹھ صاحب زکوٰۃ کے اور صدقے کے پیسے دے دو، اگر وہ فقیر سیٹھ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ہم نے کتنے سیٹوں کو ایسا دیکھا ہے، اللہ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرمائے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کسی کو منع کرتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں دکھتا، ہمارے پاس 1 روپیہ ہوگا 1 روپیہ دے دیں گے، لیکن ہم کسی کو منع نہیں کریں گے۔ ہم نے طے کر لیا اللہ کا ایک ضرورت مند بندہ، ایک مخلوق ہمارے پاس آئی ہے، یہ سمجھ کے آئی ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، تو لہذا اللہ نے جب اس کو دیا ہے اس تمنا سے آئے ہیں، ہمارا کام منع کرنا نہیں ہے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سخاوت تو اس میں ایسی ہوتی تھی جیسے دھواں دار بارش ہوتی تھی، جو آ رہا ہے لے رہا ہے۔ ارے وہی تو وہی اللہ کے نبی تو عام دنوں میں بھی ایسے سخی تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد انہوں نے بہترین قسم کا اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا بنا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی یہ چادر میں بن کے لائی ہوں، اپنے ہاتھ سے بن کے لے کر آئی ہوں گھر میں بیٹھ کر، اور بہت مشقت کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ یہ ہے کہ میرے نبی کے بدن پہ میرے ہاتھ کا کپڑا چلے جائے، بس یہ تمنا ہے میری۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اس کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، نبی کسی کا دل نہیں توڑتے، اولیاء کسی کا دل نہیں توڑتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، گئے اور جانے کے بعد تیمم باندھی اور باہر نکل کے آ گئے۔ صحابہ کا مجمع ہے اور صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس بڑھیا کا کیا دل رکھا ہے۔ اندر جا کے آپ نے ازار پہن کر آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کونے میں بیٹھے بیٹھے تاک رہے تھے اور خوب گھور سے دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور تیمم میں تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی یہ چادر تو آپ کے اوپر بہت عمدہ معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، سیدھا گئے حجر عائشہ میں اور جانے کے بعد دوسری تیور بدی اور اس کو لا کے عبد الرحمن کے حوالے کر دیا، عبد الرحمن لے لو۔ صحابہ کے تیور بدلنے لگے، اتنی مشقت سے اتنی محنت سے ایک عورت لے کر آئی تھی، اللہ کے نبی کے بدن پہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ عبد الرحمن تم نے بہت غلط کام کیا، عبد الرحمن تم نے بہت غلط کام کیا، اللہ کے نبی کی تم نے چادر کو مانگ لیا۔ عبد الرحمن کہنے لگے ارے یہ فلسفہ تمہیں کیا معلوم ہے، صحابہ کا عشق نہیں ڈالا تھا، صحابہ کا عشق نہیں ڈالا تھا۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے ارے میں تو بہت مالدار صحابی ہوں، لاکھوں روپے میرے پاس زکات کے نکلتے ہیں، مجھے کیا ضرورت تھی کپڑے کی؟ نا 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 نا، مجھے تو یہ تھا کہ میں نے اللہ سے نیت کی تھی کہ اللہ کے نبی کی چادر کو اپنے کفن بناؤں گا، اللہ کے نبی کی چادر کو اپنا کفن بناؤں گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبد الرحمن کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں نے اللہ کے نبی سے وہ چادر جو لی تھی اس کو کفن میں لگا دیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا کفن میرے ساتھ رہے گا تو عذاب نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں چلے جاؤں۔ صحابہ کا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ تو میرے بھائی دیکھو جو اللہ نے دیا وہ سب اللہ کا، جو اللہ نے جان دی وہ سب اللہ کی، تو دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور دیکھو شب قدر کو تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شب قدر کیسا تلاش کرنا؟ ارے چھپ کے بغیر تقریر کے، بغیر واعظ کے، بغیر نصیحت کے، بغیر پروگرام کے، بغیر نعتیہ مشاعرے کے، بغیر کسی مقصدیے کے ہنگامے کے، ہاں یہ خالی چھپ کے رات کے وقت آؤ اور رات کے وقت آ کے اگر اعتکاف پہ نہیں بیٹھ رہے تو گھر میں تو عبادت بہت مشکل ہے آپ کی، ہمارا تجربہ ہے گھر میں عبادت آج کل بہت مشکل ہے۔ اللہ کے گھر میں چھپکے سے آ جاؤ، رات کے 11 بجے آ جاؤ، رات کے 12 بجے آ جاؤ اور رات کے 12 بجے 11 بجے آ جاؤ، آنے کے بعد رات 10 راتیں اگر آپ کی مسجد میں گزر جائیں، رات دن آپ کا اور رات اللہ کے حوالے کر دو اور کہہ لو اللہ اعتکاف تو نہیں بیٹھ سکا میں، لیکن یہ ہے کہ دن مخلوق سے کام کی اور میرے ذاتی کاموں کی رکھ لیا میں، اور رات تو آپ کے لیے میں نے حوالے کر دی ہے، لہٰذا رات کے 11 بجے آ جاؤ، آنے کے بعد چھپ کے لائٹیں بند کر دو اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نماز پڑھو اور مسجد کے اندر آ کے چھپ کے پڑھو اور سحر کے وقت چلے جاؤ تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ کہاں گیا تھا، نہ بیوی کو معلوم ہو نہ بچوں کو معلوم ہو، میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ گھر کا ماحول میرا عبادت کا نہیں بنا، افسوس میرا ہے، ورنہ یہ عبادت تو گھر میں کی تھی صحابہ نے، یہ عبادت تو گھر میں کی تھی صحابہ نے، اللہ کے نبی نے تو شب قدر کو گھر کے اندر تلاش کیا تھا، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے گھروں کا ماحول ہمارا عبادت کا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کا ماحول عبادت کا بن جائے، یہ جب بنے گا جب بیوی نیک ہوگی، اس سے پہلے نہیں بنتا۔
اس سے پہلے نہیں بنتا، اس لیے کہ ہماری چلتی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ذرا بیوی سے پوچھ کے آگے زکات دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سارا مال بیویوں کے نام، سارا دیور بیویوں کے نام، سارے پلان بیویوں کے نام، سارا بینک بیلنس بیویوں کے نام، کہاں سے نکلے گا؟ بیوی سے پوچھنا پڑے گا۔ ایک جائیداد کی تقسیم میں ہم گئے، ہم نے کہا آپ کے حصے میں اتنا پیسہ نکلتا ہے، پورے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا آپ کے حصے میں اتنا پیسہ نکلتا ہے، اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب کپانے لگے، رونے لگے۔ ہاں، ایک 10 منٹ کا وقت دو، میں جا کے بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ نہ پوچھو، پوچھ کے آؤ، پوچھ کر آئے، پوچھ کے آ کے بول رہے ہمارے گھر میں بول رہے نہیں دینا ہے۔ ارے گھر والے بول، اللہ میں بول رہے دینا ہے، بولے گھر والے بولو کہ نہیں دینا ہے، بولے اتنے پریشان، اتنے غلام ہیں۔ ارے اللہ کے غلام بنو، اللہ کی بندیوں کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو، بندگی اللہ سے کرو، لو اللہ سے لگاؤ، اللہ سے مانگو۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، رمضان مانگنے کا مہینہ۔ اور دیکھو عقیل اشنا تو مانگنا ہی مانگنا ہے، طے کر لو۔ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ تو کم سے کم طے کر لو، ارے بھائی ہم نے ایک ہی رات کو شب قدر مانا ہے، 29 تک ہمارے مطلب یہ کہ رات اللہ کے حوالے، بھائی انشاءاللہ تو بول لو۔ جتنا مجمع ہے یہ پورے بازار کا مجمع آ جائے۔ دیکھو خرید و فروخت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے آپ کی، دن میں کر لو، دن میں خرید و فروخت کر لو۔ رات کو شیٹوں سے بھی کہو کہ رات اللہ کے حوالے کرو، اور تم بھی اپنی راتوں کو اللہ کے حوالے کرو، اور دن میں جو شاپنگ کرنا ہے کر لو، لیکن یہ کہ رات اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ مانگنا ہے، یہ مہینہ مانگنے کا ہے، لہذا ہماری 10 راتیں مسجد کے حوالے۔ دیکھو انشاءاللہ اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں شب قدر ملے گی، اللہ کی غلامی ملے گی، اللہ کی بندے ملے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔